دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے، باقی اس سے مل کر پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے۔ عائشہ کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا اپنا کوئی بزنس کرتا تھا۔ عائشہ ماڈرن لڑکی تھی، آج کل کی میلا شونا میلا بیبی کرنے والی۔ اس کو ایک ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو انڈین فلموں کی طرح رومانٹک ہو، پاکستانی فلموں کی طرح سلطان راہی ٹائپ ہو، جس کی آواز میں ایک مٹھاس ہو، جو ماڈرن ہو، کسی ناول کے ہیرو کی طرح، بہت پیار کرنے والا، ہر خواہش پوری کرنے والا، ناراض ہونے پہ محبت سے منانے والا، پڑھا لکھا، اچھی جاب، بڑا گھر اور ایک عدد بڑی گاڑی۔ عائشہ اس سے پہلے کوئی 50 لڑکوں کو ریجیکٹ کر چکی تھی۔ اب کی بار مسٹر سجاول نے ریجیکٹ ہونا تھا۔ عائشہ سجاول کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو بڑا برگر بچہ لگتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا ہے۔ وہ دونوں ڈنر میں ملنے والے تھے۔ عائشہ ٹائم دیکھ رہی تھی، 7 بجے ملنا ہے۔ ابھی 7 بجنے میں 20 منٹ باقی ہیں۔ وہ کون سا ٹھیک وقت پہ آئے گا، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں گی۔ سجاول 7 بجنے سے 20 منٹ پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگا عائشہ کا۔ عائشہ 7:30 بجے پہنچ گئی۔ عائشہ تصویر والے لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں سجاول کی کال آئی، میڈم اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، ٹیبل نمبر 14 پہ وہی ہوں میں۔ عائشہ پاس پہنچی، سلام کیا۔ سجاول نے اٹھ کر کرسی پہ بیٹھنے کا کہا۔ عائشہ حیران تھی، یہ کیا ہے؟ تصویر میں سمارٹ سے ہو، اسٹائلش پینٹ کوٹ پہنا ہوا اور حقیقت میں موٹے سے، یہ کیا پرانے زمانے کے ویلن کی طرح ہیئر اسٹائل بنایا ہوا ہے؟ سجاول مسکرایا، ہم آپ کو سچی بات بتاتے ہیں، ہم پہلے سمارٹ ہوا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہم موٹے ہو گئے، لیکن اتنے بھی موٹے نہیں ہیں۔ عائشہ منہ بنا کر بولی، تو پھر پرانی تصویر کیوں بھیجی تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے 50 لڑکیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں، صرف میری تصویر دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ اس بار میں ملنا چاہتا تھا اس لڑکی سے جو مجھے ریجیکٹ کرے گی، اس لیے پرانی تصویر بھیج دی۔ عائشہ اٹھی اور طنز کرتے ہوئے بولی، پہلی ملاقات میں ہی تم فراڈ، دھوکہ اور جھوٹ بولا۔ میں جھوٹے انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ گڈ بائے۔ عائشہ جانے لگی۔ سجاول نے آواز دی، عائشہ جی بات تو سنیں، میں یہاں آپ سے رشتہ نہیں کرنے آیا، میں جانتا تھا آپ تو کیا مجھے کوئی لڑکی قبول نہیں کرے گی، نہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے پہننے آتے ہیں، شکل سے بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہوں۔ آپ اگر آ گئی ہیں تو کم سے کم ڈنر ہی کر لیں ساتھ، اس کے بعد آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے، بس پہلی اور آخری بات مان لیں۔ عائشہ پہلے جانے لگی، پھر بیٹھ گئی۔ ہائے میری قسمت، 51 لڑکے ریجیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کب کوئی آئے گا میری لائف میں۔ سجاول مسکرا کر بولا، آپ جتنی خوبصورت ہیں نا، اللہ نے آپ کے لیے کوئی آپ سا کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بنایا ہوگا۔ عائشہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کتنا پڑھے لکھے ہو؟ عائشہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن سچ بتاؤں اس ملک میں پڑھنا فضول ہے، پڑھ لکھ کر کون سا کوئی جاب مل جاتی ہے۔ عائشہ سجاول کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ جی ہم 5 بھائی اور ہماری ایک بہن ہے جو مجھ سے بڑی ہے، سب بھائی شادی شدہ ہیں اور مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عائشہ من میں کہنے لگی، تم پینڈو کو کون دے گا اپنی بیٹی؟ اچھا بتاؤ، زندگی میں ایسا لمحہ جو کبھی بھول نہ پائے ہو؟ مسکرانے لگا، میں کالج میں پڑھتا تھا، بہت سمارٹ سا تھا۔ ایک دن ہمارے کالج میں ایک شخص آیا جو رو رہا تھا، میری بیٹی کو او پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے، کہیں سے نہیں مل رہا، اگر بلڈ نہ ملا تو میری بیٹی مر جائے گی۔ میرا بلڈ او پازیٹیو ہی تھا، لیکن میں خود بہت کمزور تھا۔ میں پھر بھی اس شخص کے ساتھ ہسپتال گیا اور بلڈ دیا۔ ڈاکٹرز تو منع کرتے رہے، لیکن میری ضد تھی، اور پھر وہ لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر دی۔ ہنسنے مسکرانے لگی۔
بس وہ اس لڑکی کا مسکرانا مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اچھا بتاؤ کھانے میں کیا پسند ہے؟ میڈم کھانے میں مجھے ہر چیز پسند ہے، لیکن میرا فیوریٹ ایک پیالے میں دودھ ڈال کر اس میں باقر خانی کو ڈال کر پھر چمچ سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور آم کے اچار کے ساتھ سوکھی روٹی کھانا۔ عائشہ شکر ادا کر رہی تھی، اس ڈنگر کو پہلے سمجھ لیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بزنس ہے تمہارا؟ عائشہ میڈم بزنس کیا بھلا، میرا ایک ڈھابا ہے، لوگوں کو کھانا بنا کر کھلاتا ہوں۔ جاب ڈھونڈ رہا تھا، رشوت مانگتے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر تھک ہار کر جو پیسے تھے اس سے ایک ڈھابا کھول لیا۔ اللہ کا شکر ہے اب عزت کی کما رہا ہوں۔ اتنے میں کھانا آیا، ویٹر کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ گئی، سارا کھانا سجاول پہ گر گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ سجاول نے ویٹر کی طرف دیکھا، بھائی جان کچھ پریشان سے لگ رہے ہو، خیریت ہے نا؟ عائشہ حیران تھی، بجائے ڈانٹنے کے اس سے ہمدردی کر رہا ہے۔ میں ہوتی تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی۔ ویٹر آہستہ سے بولا، سر جی آئی ایم سو سوری، میں صاف کر دیتا ہوں۔ سجاول واش روم گیا، کپڑے صاف کیے، پھر آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کھانا آیا، کھانا کھانے لگا، چاقو چمچ کی بجائے ہاتھ سے کھا رہا تھا، دیسی سٹائل میں۔ کھانا ختم ہوا، دونوں جانے لگے، عائشہ بل ادا کرنے لگی۔ سجاول نے عائشہ کی طرف دیکھا اور پیار سے بولا، ہم دونوں بل ادا کریں گے، آدھے پیسے آپ دیں، آدھے پیسے میں دوں گا، کیونکہ ہم دونوں کو یاد رہے گا یہ ڈنر، اور مجھے یہ یاد رہے کہ میرا 51 بار ریجیکٹ ہونا سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ عائشہ سجاول کی طرف دیکھ کر بولی، اوکے مسٹر سجاول، تھینک یو، خوش رہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی جلد آپ جیسی مل جائے گی۔ عائشہ نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا۔ سجاول عائشہ سے کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں۔ عائشہ نے انکار کر دیا، نہیں نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ سجاول عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اچھا تو آپ کی طرف سے بھی انکار ہے؟ عائشہ مسکرانے لگی، جی ہاں بالکل میری طرف سے بھی انکار ہے۔ سجاول مسکرایا، قسم سے آپ میرا دل ہی رکھ لیتی، مذاق میں ہی کہہ دیتی، قبول ہوں میں۔ عائشہ نے ہائے بولا، اچھا عائشہ جی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں ایک آخری بات۔ عائشہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، ہاں جی میڈم، ویسے نہ مجھے باتوں سے پھول سجانے نہیں آتے، لیکن ایک بات کہوں، آپ بہت اچھی ہیں، ملنا نہ ملنا قسمت کی بات ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر نہ دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ چلیں اس بات پہ یہ ہینڈ شیک کر لیتے ہیں۔ ہاتھ ملایا، سجاول نے اپنی بائک اسٹارٹ کی، جانے لگا۔ عائشہ سے کہنے لگا، میڈم یہی اوقات ہے میری، پرانی سی بائک، میرا ماننا ہے کسی کو بڑے خواب دکھانے سے اچھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وعدے کرو، خواب دکھاؤ، تاکہ رشتوں میں مضبوطی رہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت رہے۔ جھوٹ بول کر کسی کو خوشی دینے سے بہتر ہے سچ بول کر بھروسہ قائم رکھا جائے۔ نہیں جانتا میری ہم سفر کون کیسی ہوگی، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں، کبھی دکھ کا آنسو اس کو نہ دوں گا۔ اچھا میڈم چلتا ہوں، اور ہاں آپ کا نمبر ڈیلیٹ کر دوں گا، بائے، اللہ حافظ۔ عائشہ گھر گئی۔ بہن نے پوچھا، ہاں آپی کیسا تھا سجاول؟ عائشہ خاموش تھی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سجاول گھر آیا، ماں نے پوچھا کیا کہتی ہے عائشہ؟ سجاول کچھ سخت لہجے میں بولا، امی بس اب تھک گیا ہوں میں، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اب میں نے نہیں کرنی شادی۔ امی حوصلہ دینے لگی، اللہ کی بہتری ہوگی، پریشان نہ ہو۔ سجاول اپنے ڈھابے پہ چلا گیا۔ اتنے میں عائشہ کی کال آئی، سجاول صاحب۔ سجاول جھٹ سے بولا، عائشہ میڈم۔ عائشہ ڈانٹ کر بولی، میرا نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا؟ سوری میڈم، ابھی کر دیتا ہوں۔ عائشہ مسکرانے لگی، سجاول کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھ سکوں؟ سجاول چونک گیا، کیا مطلب میڈم؟ عائشہ پیار سے بولی، اگر میں کہوں کہ مجھے آپ قبول ہو
تو سجاول کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلکا۔ عائشہ میڈم، میری سادگی، میری پرانی سی بائک، میرا ڈھابا کیا قبول ہے آپ کو؟ اور میں موٹا بھی ہوں۔ عائشہ مسکرائی۔ سجاول، تم بہت فرشتہ دل شخص ہو، دکھاوے کی زندگی نہیں جیتے، سچے اور مخلص انسان ہو، رشتوں کو نبھانا جانتے ہو، بڑے دعوے اور جھوٹے خواب نہیں دکھاتے، ایماندار ہو، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کا ساتھ پانا خوش قسمتی ہے، اور میں کسی مخلص انسان کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں پاگل بڑا گھر، گاڑی، دولت، بڑی جاب والا ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آپ سے ملنے کے بعد احساس ہوا خوشگوار زندگی کے لیے عزت دینے والا، خیال رکھنے والا، شبنم دل ہم سفر ضروری ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے میں کتنی پڑھی لکھی ہوں یا کتنی خوبصورت ہوں؟ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں طلاق لیے رو رہی ہیں۔ سجاول، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ کیا اپنے ڈھابے پہ کھانا کھلائیں گے؟ کیا مجھے بائک پہ بٹھا کر لانگ ڈرائیو لے کر جائیں گے؟ سجاول محبت کے سجدے ادا کرنے لگا۔ عائشہ، میری طرف سے تو ابھی 3 بار قبول ہے۔ عائشہ رونے لگی۔ سجاول، بس وعدہ کرو کبھی خود کو نہیں بدلو گے، یوں ہی چاہو گے؟ سجاول نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈھول باجا، گانا ساز دھمال کے ساتھ بارات آئی، شادی ہو گئی۔ عائشہ سجاول کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے دولت، بڑا گھر، گاڑی، ماڈرن لڑکا، اچھی جاب والے کا انتخاب نہ کر کے بہت اچھا کیا۔ ایک شہزادے کو اپنے مقدر میں لکھ لیا، ورنہ اپنی تعلیم اور خوبصورتی کے غرور میں شاید ایک خوشگوار زندگی نہ گزار سکتی۔ اب عائشہ کو بھی دودھ میں باقر خوانی ڈال کر چمچ کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے۔ اب بڑی گاڑی کی جگہ اسے سجاول کے ساتھ بائک پہ سفر کرنا اچھا لگتا ہے۔ خوشیاں بڑے گھر میں نہیں، دولت خوبصورتی سے نہیں، ایک با اخلاق اور مخلص ہم سفر سے قدم چومتی ہے۔ اے لڑکیوں، بڑے خوابوں اور اپنی خوبصورتی کے غرور میں جانے انجانے میں کسی سجاول کو نہ گنوا دینا۔ دوستو، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔